نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی تقوی اور اخلاقیات یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں، تو آج بھی انشاءاللہ ہم ملتا جلتا ٹاپک ہے جس پر بات کریں گے، وہ ہے بہتر انسان، یعنی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بہترین انسان کیسا ہوتا ہے، اور اگر ہم نے بہتر انسان بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ جی، حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یعنی کہ کی پوائنٹ دے دیا گیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر تو سارے ہی ایک مصنوعی سا رویہ اختیار کر کے چند لمحے، چند گھنٹے، چند دن جو ہے وہ اچھا بننے کا ڈرامہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا کہ بہتر وہی ہے جو کہ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ انسان کا سب سے پہلا جو عملی امتحان خود اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے نا۔ ہر صبح اور شام کے گھر کے اندر ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن میں وہ کوئی رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس طرح ہر روز گھر کے اندر یہ جانچ ہوتی رہتی ہے کہ انسان اپنے بول میں کیسا ہے اور اپنے عمل میں کیسا ہے۔ انسان اگر اچھا ہے تو وہ گھر کے معاملات میں بھی اچھا ثابت ہوگا، اور اگر وہ برا ہے تو اس کی برائی بھی گھر کے اندر چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ کوئی انسان باہر کی زندگی میں مصنوعی طور پر اچھی باتیں تو کر سکتا ہے، وہ اچھا نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کر سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر کوئی انسان اپنی شخصیت کو چھپا نہیں سکتا۔ گھر ایک بہترین آئینہ ہے جس میں ہر انسان کو حقیقی تصویر دیکھی جا سکتی ہے، یعنی کہ ہر ایک کو خود بھی اور باقی لوگ بھی اس کا جو ہے وہ جو حقیقت میں وہ ہے اس کی تصویر وہ آرام سے دیکھ سکتا ہے، اس کو جج کر سکتا ہے۔ اس طرح گھر ہر انسان کے لیے ایک تربیت گاہ بن گیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر کے اندر اچھا انسان بننے میں کامیاب ہو جائے تو باہر آ کر بھی وہ اچھا انسان ثابت ہوگا۔ گھر کسی سماج کی ابتدائی یونٹ ہے۔ بہت سے گھروں کے ملنے سے ایک سماج بنتا ہے۔ اس طرح گھر کی اصلاح پورے سماج کی اصلاح ہے، اور ایک گھر کا بگاڑ پورے سماج کا بگاڑ بن جاتا ہے۔ گھر کے اندر وہ تمام معاملات چھوٹے پیمانے پر پیش آتے ہیں جو گھر کے باہر بڑے پیمانے پر پیش آتے ہیں۔ ہر گھر نہ صرف سماج کا ایک حصہ ہے بلکہ وہ سماجی زندگی کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی ہے۔ انسان کو سماج میں اس طرح رہنا چاہیے کہ وہ ہر ایک کی عزت کرے، وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہو، وہ لوگوں سے نرم انداز میں خطاب کرے، وہ لوگوں کے لیے رکاوٹ بنے بغیر اپنا کام کرے۔ اس کی نظر جو ہے وہ اپنے حقوق پر کم ہو اور اپنے فرائض پر زیادہ ہو، وہ خدمت لینے کی بجائے خدمت کرنے کا مزاج رکھتا ہو۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ جیسے کہہ لیں کی پوائنٹس ہمیں مل گئے یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ نے بھی خود بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ایک ہم بات کرنے کے لیے ہماری عادت بنی ہوتی ہے، جیسا ہماری بات کرنے کا انداز، کس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، تو وہی ہماری عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو
کہیں نہ کہیں یہ چیز پھر اگر اچھی عادت ہے تو وہی باہر ہمیں مطلب ہمیں ملے گی، لیکن اگر ہم گھر میں ہمارا بولنے کا انداز نعوذ باللہ استغفر اللہ جیسے کہ بہت ہی گھٹیا لوگوں نے اندر لینگویج یوز کرنے کی عادت بنائی ہوتی ہے، تو وہ کتنی دیر تک انسان اپنے آپ کو ہائیڈ کرتا ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم ہماری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ سپینڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر انسان کی جو اصلیت ہے وہ پھر سامنے آ جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاہے مذاق ہو، چاہے صرف اپنے ہی بچوں میں انسان ہو، اپنے میاں بیوی بیٹھے ہوں، تو اپنا انداز گفتگو، اپنا گھر میں سٹائل، اپنے بولنے کی ٹون جو ہے وہ خوبصورت رکھنی چاہیے، تاکہ ہم اس جو حدیث کی روشنی میں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے بہتر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک بہترین انسان بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔